بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ہم تمام لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین محترم، امام حسین علیہ السلام کی زندگی کا ایک خوبصورت واقعہ آپ کے پیش گزار کرتے ہیں۔ ناظرین محترم، سفید کبوتر کا ایک ایسا واقعہ جس کو سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ لوگ سفید کبوتر بہت ہی محبت سے پالتے ہیں۔ آج کا واقعہ سننے کے بعد آپ بھی کبوتر سے بے انتہا محبت کرنے لگیں گے۔ ایک کبوتر اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا واقعہ۔ 61 ہجری 10 محرم کے دن کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک آپ کی گردن سے جدا کر دیا گیا۔ جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں کو قید کر دیا گیا تو حضرت حسین علیہ السلام کے غم میں آسمان بھی برس برس کر رونے لگا تھا۔ 10 محرم کے دن ایک سفید کبوتر کربلا کے میدان سے گزر رہا تھا۔ کبوتر نے دیکھا کہ کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جسم مبارک تنہا پڑا ہوا ہے۔ وہ چیختا ہوا آسمان سے نیچے اترا اور دوسرے پرندوں سے کہنے لگا کہ آج قیامت آ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو کربلا میں شہید کر دیا گیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان کربلا میں بکھر گیا ہے۔ یہ کبوتر کربلا میں آ کر چلنے لگے اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم میں رونے لگے۔ کبوتر نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے خون میں اپنے آپ کو تر کر لیا اور واپس ہو گیا۔ پھر وہ کبوتر مدینہ شریف جا پہنچا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے ارد گرد چکر کاٹنے لگا۔ اس کبوتر کے پیروں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے جب اس کبوتر کو دیکھا تو بڑے حیران ہو گئے اور پریشان ہو گئے۔ اس کے بعد جب ان کو معلوم ہوا کہ کربلا میں حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا ہے تو پھر انہیں معلوم ہوا کہ سفید کبوتر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر کیوں آیا تھا۔ کبوتر یہ پیغام دینے آیا تھا کہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا میں بے دردی سے شہید کر دیا گیا ہے۔ اس لیے بزرگوں نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں جو سفید رنگ کے کبوتر ہیں وہ اسی نسل کے ہیں۔ اللہ نے کبوتروں میں اتنی شفا رکھی ہے اور برکت ہے۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ مدینہ شہر کے ایک گاؤں میں ایک سام نام کا یہودی رہتا تھا۔ اس کی ایک بیٹی تھی جو بہت ہی خوبصورت تھی۔ اس کو اچانک سے باہر کا مرض لگ گیا جس کی وجہ سے اس کے ہاتھ پاؤں اور آنکھوں نے کام کرنا ختم کر دیا۔ لڑکی نابینا ہو گئی۔ اس لڑکی کو دیکھ اس کے محلے کے لوگ سب رشتہ دار اس سے شدید نفرت کرنے لگے۔ لوگ باتیں کرنے لگے کہ یہ مرض ہم کو بھی نہ لگ جائے۔ وہ یہودی اپنی بیٹی کو لے کر شہر سے باہر چلا گیا۔ بعد میں جا کر اس نے اپنی رہائش کر لی۔ وہ یہودی سارا دن کام کرتا اور واپس شام کو اپنی بیٹی کے پاس آ جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ یہودی کام میں اتنا زیادہ مصروف ہو گیا تھا
وہ اپنی بیٹی کے پاس نہ آ سکا۔ لڑکی پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی، اتنا وقت ہو گیا، میرے والد ابھی تک کیوں نہیں آئے؟ وہ اپنے والد کو ڈھونڈتے ہوئے ایک درخت کے نیچے جا پہنچی۔ لڑکی نے محسوس کیا کہ اس کے پاس ایک پرندے کی چیخنے کی آواز آ رہی ہے۔ اس آواز میں اتنا درد تھا کہ وہ لڑکی اس آواز کو سنتے ہوئے اس کا پیچھا کرتے ہوئے اس کے قریب جا پہنچی۔ حالانکہ وہ لڑکی دیکھ نہیں سکتی تھی، لیکن اس لڑکی نے پھر بھی اپنا سر اٹھایا اور درخت کی جانب دیکھا اور محسوس کیا کہ وہاں ایک سفید کبوتر بیٹھا تھا جس کے پیروں سے خون کے قطرہ گر رہا ہے اور لڑکی کی دائیں آنکھ پر جا گرا۔ اس خون کے قطرہ کا گرنا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے خون کی برکت سے اس لڑکی کی آنکھوں کی روشنی واپس آ گئی۔ وہ لڑکی اپنے آنکھ سے دیکھنے لگی اور خون کا قطرہ ایک دوسری آنکھ پر بھی جا گرا۔ لڑکی دونوں آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ لڑکی بہت خوش ہوئی مگر ساتھ میں حیران بھی ہو گئی جب لڑکی نے پیڑ پر دیکھا کہ ایک کبوتر خون سے سنا ہوا ہے۔ خون کے کچھ قطرے لڑکی کے جسم پر بھی گر گئے۔ اس لڑکی نے ان خون کے قطروں کو اپنے جسم پر مل لیا اور اس لڑکی کا پورا جسم بالکل ٹھیک ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام کے خون کے قطروں سے لڑکی کو شفا مل گئی۔ اس خون میں اتنی شفا تھی، لڑکی پہلے سے بھی زیادہ حسین ہو گئی۔ لڑکی خوش ہو کر اٹھی اور باغ سے باہر اپنے والد کو تلاش کرنے لگی۔ جیسے ہی باغ کے باہر آئی تو دیکھا کہ سامنے اس کا والد کھڑا تھا۔ اس کے والد نے پوچھا، لڑکی تم کون ہو؟ یہاں میری ایک بیٹی رہتی ہے، جس جگہ میں اسے کو چھوڑ کر گیا تھا وہاں موجود نہیں ہے، کیا تمہیں پتہ ہے میری بیٹی کہاں ہے؟ لڑکی خوش ہو کر بولی، بابا میں ہی آپ کی بیمار بیٹی ہوں اور میں بالکل ٹھیک ہو گئی۔ یہودی یہ سن کر اتنا خوش ہوا، اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور اپنی بیٹی کو گلے سے لگایا اور بولا، بیٹی تجھے اپنی آنکھوں سے کیسے دکھنے لگا؟ اس کی بیٹی نے اپنے باپ کو پورا واقعہ سنایا اور اپنے باپ کو اس پیڑ کے نیچے لے گئی۔ یہودی نے اس کبوتر سے کہا، اے خوبصورت پرندے، درد بھری آواز کے پیچھے وجہ کیا ہے اور تیرے پیروں پر یہ خون مبارک کس کا ہے جس خون میں اتنی شفا ہے؟ کبوتر نے جواب دیا، یہ خون نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے جس کو ظالموں نے کربلا کے میدان میں شہید کر دیا ہے۔ یہودی یہ سن کر اسی جگہ مسلمان ہو گیا۔